تو آج کل سب کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے، مطلب ہر جگہ یہی بات ہو رہی ہے کہ کیا چیٹ جی پی ٹی جیسی مصنوعی ذہانت کیا یہ ہماری نوکریاں کھا جائے گی؟ ہمارے پاس اسی موضوع پر ایک ٹیکنالوجی تجزیہ کار کی گفتگو کا خلاصہ ہے، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ اس میں سے کام کی باتیں نکالیں اور دیکھیں کہ اصل کہانی کیا ہے۔ جی، اور اصل کہانی اس عام خیال سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے کہ روبوٹس آ رہے ہیں۔ اس گفتگو کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ اے آئی کوئی طوفان نہیں ہے جو سب کچھ ختم کر دے گا، بلکہ یہ ایک لہر ہے جو آپ کہہ لیں کہ پورے کام کرنے کے طریقے کو بدل رہی ہے۔ اچھا، تو سوال یہ نہیں کہ ہماری نوکریاں بچیں گی یا نہیں، بلکہ یہ کہ وہ مستقبل میں کیسی نظر آئیں گی۔ ٹھیک ہے، تو پھر اسی خوف سے شروع کرتے ہیں جو سب کو ہے کہ اے آئی ہماری جگہ لے لے گی۔ تجزیہ کار نے اس بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے واضح کیا کہ جو کام بار بار دہرائے جاتے ہیں، مطلب ایک ہی طرح کے کام، وہ ضرور خطرے میں ہیں۔ جیسے ڈیٹا انٹری وغیرہ؟ بالکل، لیکن انہوں نے کیلکولیٹر کی مثال دی جس نے اکاؤنٹنٹس کو ختم نہیں کیا بلکہ انہیں اور زیادہ آپ کہہ لیں کہ طاقتور بنا دیا۔ صحیح جی، لیکن گفتگو میں اس سے بھی ایک گہری بات کی گئی تھی۔ دیکھیں، کیلکولیٹر ایک جامد ٹول تھا، آپ اسے ہدایات دیتے تھے، وہ حساب کرتا تھا۔ اے آئی خود سیکھ رہی ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو رہی ہے۔ مطلب یہ صرف ایک ٹول نہیں بلکہ ایک ایسا ساتھی ہے جو مسلسل قابل ہوتا جائے گا۔ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ تو پھر یہ صرف پرانی نوکریوں کو بدلنے کی بات نہیں بلکہ بالکل نئی نوکریاں پیدا کرنے کی بھی ہے۔ گفتگو میں کچھ نئے جاب ٹائٹلز کا ذکر تھا جو بہت دلچسپ لگے۔ جی ہاں، اور کچھ نام تو ایسے ہیں جو چند سال پہلے تک کسی نے سنے بھی نہیں تھے، جیسے پرومپٹ انجینئر یا اے آئی ایتھکس ایڈوائزر۔ پرومپٹ انجینئر، یہ اصطلاح آج کل بہت سننے میں آ رہی ہے۔ جی، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ مستقبل میں اے آئی سے جڑی سب سے زیادہ معاوضہ دینے والی ملازمتوں کے لیے شاید ایک لائن کوڈنگ کی بھی ضرورت نہ ہو۔ واقعی یہ بات تو حیران کن ہے۔ تو یہ پرومپٹ انجینئر ہے کیا؟ کیا یہ صرف اچھے سوالات پوچھنا ہے یا اس سے گہری کوئی بات ہے؟ یہ صرف سوال پوچھنا نہیں ہے، تجزیہ کار نے اسے ایک فن قرار دیا، ایک غیر انسانی ذہانت کو قائل کرنے، ہدایت دینے اور تخلیقی طور پر محدود کرنے کا فن۔ واہ! اس کے لیے پروگرامنگ سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ لسانی اور نفسیاتی مہارت کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اے آئی کیسے سوچتی ہے تاکہ آپ اس سے بہترین کام نکلوا سکیں، ہے نا؟ صحیح، مطلب آپ ایک مشین کے ساتھ ماسٹر کمیونیکیٹر بن رہے ہیں۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مستقبل کی مہارتیں صرف ٹیکنیکل نہیں ہیں۔ طلبہ اور جو نوجوان پیشہ ور افراد ہیں انہیں اس تبدیلی کے لیے خود کو کیسے تیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں، گفتگو کا ایک بہت اہم حصہ ہائبرڈ سکلز کے تصور پر تھا۔ ہائبرڈ سکلز؟ یعنی ایک انسانی مہارت اور ایک تکنیکی مہارت کا امتزاج۔ مثال کے طور پر ایک گرافک ڈیزائنر جو پہلے اپنا 80% وقت چھوٹی موٹی تبدیلیوں پر لگاتا تھا، اب وہ کام اے آئی سے کرواتا ہے۔ اچھا۔ اس سے کلائنٹس کے ساتھ تعلقات بنانے اور تخلیقی حکمت عملی پر توجہ دینے کا وقت ملتا ہے۔ اب اس کی مہارت صرف ڈیزائننگ نہیں رہی بلکہ اے آئی آگمنٹڈ کریٹو ڈائریکشن بن گئی ہے۔ سمجھ گیا، یعنی ٹیکنالوجی کو اپنے کام کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا، نہ کہ اس سے ڈرنا۔ بالکل، اور تجزیہ کار نے ایک بہت ہی طاقتور بات کہی۔ انہوں نے کہا، ماضی میں آپ کی قدر اس علم کی وجہ سے تھی جو آپ کے پاس تھا، مستقبل میں آپ کی قدر ان سوالوں کی وجہ سے ہوگی جو آپ پوچھیں گے۔ یہ تو ایک جملہ تعلیم اور کیریئر کے بارے میں ہماری پوری سوچ بدل دیتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو مہارتیں اور ملازمتیں ایک طرف، لیکن اس سب کا انسانی پہلو کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ گفتگو کا سب سے اہم حصہ اسی بارے میں تھا۔ جی، اور یہ بہت بہت اہم ہے۔ اے آئی ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے، اقدار کی بنیاد پر نہیں۔ وہ آپ کو بتا سکتی ہے کہ سب سے زیادہ مؤثر راستہ کون سا ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ اخلاقی طور پہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ اسی لیے انسانی نگرانی، اخلاقیات، ہمدردی اور جواب دہی، ان سب کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایک مشین تعصب پر مبنی ڈیٹا سے غلط نتائج اخذ کر سکتی ہے، لیکن ایک انسان اسے چیلنج کر سکتا ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی ایک خاتمہ نہیں بلکہ انسانی صلاحیتوں کا ایک نیا ارتقاء ہے۔ جی،
کامیابی اس پر منحصر ہوگی کہ ہم اس نئے آلے کو کتنی دانشمندی سے اپناتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ گفتگو ہمیں گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں زیادہ تر کام اے آئی کی مدد سے ہو سکتا ہے، کیا ہمارا سب سے قیمتی کام وہ بن جائے گا جو سب سے زیادہ انسانی ہو؟ مطلب ایک دوسرے کا خیال رکھنا، بامانی رشتے بنانا اور اپنے معاشرے کے لیے بہتر فیصلے کرنا۔ شاید اصل انقلاب ٹیکنالوجی کا نہیں بلکہ انسانیت کی قدر کا ہے۔